دیوبندیوں کے 4 عالم اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید گنگوہی، خلیل امبیٹوی اور ایک مرزا غلام احمد قادیانی، ماشاءاللہ، یہ 5 لوگوں کو ان کی کفریہ عبارات کے بنا پر مکے، مدینے اور دنیا بھر کے بڑے بڑے علماء نے کافر کہا ہے، اور جو ان کی ان کفریہ عبارات کو صحیح سمجھتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ کافر۔ اب جو ان کو کافر نہ مانے، حسام الحرمین کی تصدیق نہ کرے، وہ چاہے پٹنہ کی خانقاہ مجیبیہ ہو، یا حیدرآباد کا جامعہ نظامیہ ہو، یا پاکستان کا ڈاکٹر طاہر الپادری ہو، یا اجمیر کے چرسی مجاور ہوں، جو بھی اعلیٰ حضرت کی کتاب حسام الحرمین کی تصدیق نہیں کرے گا وہ صلح کلی ہے، سنیت سے باہر۔ جماعت، یہ دیوبندی جماعت، تبلیغ جماعت جو گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، قریہ قریہ پہنچ کر دین کا کام کرتے ہیں، آپ کے گاؤں میں نہیں ہے لیکن اڑوس پڑوس میں ہے، اڑوس پڑوس میں ہے آپ کے۔ یہ تبلیغ جماعت والے، ان کے علماء دیوبند، ہمارا ان سے اختلاف کہاں ہے؟ 100 سال کے اندر اختلاف ہے، 100 سال سے اوپر اختلاف نہیں ہے، 100 سے 150 سال، اس سے اوپر اختلاف نہیں ہے۔ ان کے علماء نے اپنی کتابوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی جناب میں، ان کی بارگاہ باعظمت میں ایسے خبیث کلمات لکھے ہیں جسے پڑھنے کے بعد مومن کی روح کانپ جاتی ہے، جیسے خباثتوں کا خمیر۔ دیوبندی جماعت کا سریل امیر ملا اشرف علی تھانوی کہاں پیدا ہوا تھا؟ تھانہ میں، اور مرا کہاں تھا؟ پخانہ میں۔ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں سرکار علیہ السلام کے علم شریف کو بچوں، پاگلوں، جانوروں، درندوں، جمی حیوانات کے برابر کہا ہے۔ کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، ایسی خبیث بات کہنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ دیکھو مدینہ شریف میں اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کا ہجوم ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اعرابی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے، ایک بدو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، یہ بتائیے میرا اونٹ کہاں ہے؟ آنے کے بعد وہ سوال کرتا ہے، 2 لوگ اللہ کے نبی کی بارگاہ سے اٹھتے ہیں، یہ 2 لوگ مسلمان ہیں، نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، رخ والضحیٰ کو دیکھتے ہیں، زلف واللیل کو دیکھتے ہیں، یہ دونوں مسلمان ہیں، یہ دونوں باہر نکل کر کہتے ہیں کیسا پگلا ہے، اگر اونٹ گم ہو گیا ہے تو جنگل میں تلاشنا چاہیے، کھیت کھلیان میں تلاشنا چاہیے، ارے نبی کو کیا معلوم اونٹ کہاں ہے؟ انہوں نے کتاب نہیں لکھی، انہوں نے مدرسہ قائم نہیں کیا، انہوں نے یہ عقیدہ قوم کو نہیں دیا کہ نبی سے زیادہ علم شیطان کو ہے، یہ نہیں کہا نبی جیسا علم بچوں، پاگلوں، جانوروں کو ہے، صرف اتنا کہا اگر اونٹ گم ہو گیا تو نبی کو کیا معلوم؟ یہ کہہ کر یہ لوگ واپس آئے تو بلبل سدرہ حضرت جبریل امین قرآن کی آیت لے کر اتر رہے ہیں، قرآن کی آیت لے کر اتر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ یہاں سے جانے کے بعد تم کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول راستہ کٹنے کے لیے ہم لوگ ہنسی مذاق کر رہے تھے، قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، جب آپ ان سے پوچھو تو یہ کہیں گے ہم ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، تم فرماؤ کیا اللہ، اس کے رسول اور اس کی آیتوں سے مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا، بہانے نہ کرو، قد کفرتم، تم کافر ہو چکے ہو، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد۔ زمانہ خیر القرون کا مسلمان، رسول اللہ کا دیدار کرنے والا مسلمان اگر یہ کہے اونٹ گم ہو گیا تو نبی کو کیا معلوم؟ قرآن کہتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے ہو۔ ایمان لانے کے بعد 14ویں صدی میں انگریزوں کا نمک خوار، نمک حلال ملا اگر یہ کہے نبی جیسا علم بچوں، پاگلوں، جانوروں کو ہے، بتاؤ کیا وہ مسلمان ہے؟ پیچھے والوں کا اس مسئلے میں کچھ اختلاف ہے کیا بھیا؟ ہو سکتا ہے یہاں بھی محقق لوگ بیٹھے ہوں، آج کل بڑے محقق لوگ پیدا ہو گئے، عجیب عجیب پیدا ہو گئے،
ایک صاحب مجھ سے ٹکرانے کے بعد دہلی ایئرپورٹ پر تشریف لائے. ان کا وجود نامسعود جب میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا جبل اللحم گوشت کا پہاڑ. معلوم پڑتا تھا کہ ہندوستان کے وزیر رزق و خوراک ہیں. بولے مولانا آپ کہیں دیکھے لگ رہے ہیں. میں نے کہا دیکھا ہوگا. بولے آپ کا اس میں گری کیا ہے؟ آپ کا اس میں گری. میں نے کہا کلیم حنفی. بولے اچھا آپ وہی ہیں جو فون پر مناظرہ کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا فون پہ مناظرہ کرنا حرام ہے، شرک ہے، ناجائز ہے، کیا ہے؟ بولے نہیں کچھ نہیں ہے لیکن آج ہم سے بھی ہو جائے. تو میں نے کہا للہ یہ جگہ مناسب نہیں ہے. یہاں پر ہندو ہم دونوں کو مسلمان سمجھ رہا ہے اور کہیں گا دو ملا آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں. تو ایک کام کرو باہر نکلو تو تمہارے ذوق کے مطابق تمہیں سامان دیا جائے. نہیں بولے آج ہی ہو جائے، یہی ہو جائے. تو میں نے کہا ہو جائے تو آئیے. اینی ٹائم موسٹ ویلکم فور ٹھکائی. لائیے تشریف. آئے صاحب. بولے مولانا وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو مصطفیٰ سے؟ تو میں نے کہا یہ کون سا مناظرہ ہوا بھیا؟ نہیں بولے جواب دینا پڑے گا آپ کو. وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو مصطفیٰ سے؟ میں نے کہا سن وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو سعودیہ سے. نہیں مانگتے. اتنے بڑے گدہ الذی ہیں. اللہ کے سوا کسی سے مانگنا شرک شرک شرک. سید صاحب بمبئی میں میرا پروگرام تھا نارائن نگر میں. 12 روز کا پروگرام ہوتا ہے. الگ الگ مقرر ہوتے ہیں تو سب کو بولنے کا موقع دیا. جب میری باری آئی تو پولیس اسٹیشن میں جا کر بیٹھے. بولے اس مولانا کو ہم نہیں بولنے دیں گے. بولے یہ بہت گالی دیتا ہے اور اس کے پوسٹر میں بھی گالی لکھی ہے. پولیس والے نے ہم کو بلایا. کہا بھیا آپ کیوں گالی دیتے ہیں ان کو؟ میں نے کہا نا میں تو گالی نہیں دیتا ان کو. بولے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ گالی دیتے ہیں اور آپ کے پوسٹر میں بھی گالی لکھی ہے، آپ کی تقریر نہیں ہونے دیں گے. تو میں نے کہا کہاں گالی لکھی ہے؟ تو ایک پولیس والا مسلمان کھڑا تھا، اس نے پوسٹر پڑھا. بولے یہ شعر پڑھو اس میں گالی ہے. پولیس والے نے شعر پڑھا. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس. تو ایک وہابڑا بولتا ہاں بس بس ابلیس سے مراد ہم لوگ ہیں. ہم خود کہہ رہا ہے کہ ابلیس سے مراد ہم ہیں. ہم دیکھو ہم کو گالی لکھی کہ نہیں لکھی. تو پولیس والا کہہ رہا جب ابلیس سے مراد آپ لوگ ہیں تب تو بالکل صحیح ان کی تقریر ہوگی اور ہونا چاہیے. علامہ نظامی صحیح کہتے تھے وہابی بولتا مگر سمجھتا نہیں. عقل تو ہوتی نہیں. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور مر کے مٹی میں مل گئے. عقیدہ ہے نا. یہاں کوئی واقعی میں عالم بیٹھا ہو جو درس نظامی کا ماہر ہو تو اس سے پوچھنا. عربی زبان کی ایک لغت ہے لسان العرب، اور لغت کسی مسلک کی نہیں ہوتی، متفقن علیہ ہوتی. لغت ڈکشنری اس میں لفظ حضور کا معنی دیکھو. یہ کیا کہتے ہیں؟ نبی مر کے مٹی میں مل گئے. لسان العرب میں علامہ منظور افریقی رحمہ اللہ حضور کا معنی لکھتے ہیں قریب رہنے والا، پاس رہنے والا. یہ لوگ خود کہتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. گدھے کہتے بھی ہیں کہ قریب رہنے والے اور پھر کہتے ہیں کہ مٹی میں مل گئے. یہی ان کے اندر ہے. علامہ نظامی فرماتے تھے وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں. اور حقیقت ہے نہ ان کے بڑوں کے پاس عقل تھی نہ ان کے پاس عقل ہے. بک تو دیں گے، بکتے بھی نہیں ہے، بکتے ہیں. بک دیں گے لیکن معلوم نہیں کیا بکا. ایک صاحب بڑے تاؤ میں آئے. بولے مولانا آپ ہمارے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو میں نے کہا تو مصیبت کون سی یار؟ میں تیرے پیچھے نماز کیوں پڑھوں؟ نماز کا وقت بھی تو نہیں ہے. تو ہے کون؟ بولے مولانا میں دیوبندی. تو میں نے کہا سن اللہ نے عورتوں کو 3 چیز نہیں دی. اللہ نے عورتوں کو نبی بنایا. ارے بولو بھائی. نبوت نہیں دی. کوئی خلیفہ عورت بنی؟ اللہ نے خلافت نہیں دی. اللہ کوئی امام عورت بنی آج تک؟ اللہ نے عورت کو نبوت بھی نہیں دی، خلافت بھی نہیں دی، امامت بھی نہیں دی. میں نے کہا سن ہم اللہ کے بندے اور ہماری مسجد میں امام اللہ کا بندہ. تو بندے کی نماز بندے کے پیچھے ہوتی ہے. بندے کی نماز بندے کے پیچھے ہوتی. اب میں اللہ کا بندہ اور تو دیو کی. اب بندے کی نماز بندی کے پیچھے ہوگی. بندے کی نماز بندی کے پیچھے ہوگی. اور بھی بندی کس کی؟ دیو کی. عقل تو ہے نہیں، بول تو دیں گے دیو بندی. اتنا گھٹیا نام ہے کہ نام سے ہی کراہت ہوتی ہے. بہرحال انہی دیوبندی مولویوں نے اپنی کتابوں میں یہ ساری خباثت لکھی ہے. یہ تو دیوبندی لنکا کا ایک راون تھا اشرف علی تھانوی.
جس کی کتاب میں نے بتائی، ان کا دوسرا بڑا کٹ ملا مولوی قاسم نانوتوی، اس نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں سرکار کے آخری نبی ہونے کا 3 جگہ انکار کیا۔ کتنی جگہ؟ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ جتنے نبی آنے تھے آدم سے حضرت عیسیٰ تک آ گئے، لیکن جب بطن آمنہ سے آمنہ کا لال دنیا میں تشریف لایا تو اس حیثیت سے تشریف لایا کہ اب 7 طبق زمین اور 7 طبق آسمان میں نبی کی حیثیت سے کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے سرکار کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت لگا دی ہے اور یہ ارشاد فرما دیا کہ اب محمد الرسول اللہ کے بعد زمین کے 7 طبقات اور آسمان کے 7 طبقات میں کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ لیکن دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ نیا نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ ان کے ایک اور ملا مولوی رشید گنگوہی نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں اللہ کے لیے جھوٹا ہونا ممکن لکھا ہے، اور اتنا ہی نہیں کوے کو حلال بھی لکھا ہے، کھانے پر ثواب بھی لکھا ہے۔ ان کے ایک اور مولوی خلیل احمد امبیٹوی نے کتاب براہین قاطعہ میں شیطان کے علم کو حضور کے علم سے زیادہ لکھا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ یہ کتابیں کچھ آج کل لکھی ہوں، 150 سال پہلے یہ کتابیں لکھی گئی، اسی وقت چھپی، آج تک چھپ رہی ہے۔ لکھنے والے مر کر جنت سے ایک اسٹاپ پہلے پہنچے، آج تک یہ کتابیں چھپ رہی ہیں، آج تک یہ کتابیں چھپ رہی ہے۔ دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے، میرے بزرگوں اور دوستوں، جتنے باطل فرقے ہیں، دیوبندی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، اہل قرآن ہو، اگر آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں۔ ایک ہے آپ علم حاصل کرو۔ یار ایک بات بتاؤ، آپ شہر میں چلے گئے، یا آپ سے میں یہی پوچھ لوں، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کہ سنی ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک آدمی سنی نہیں ہے تو کیا وہ کافر ہوگا؟ نہیں پتا۔ آپ بیسک سیکھو یار، ضروریات اسلام کیا ہے، ضروریات اہل سنت کیا ہے، ہم سنی کیوں ہیں، اہل سنت کے عقائد کیا ہیں، اور ان عقائد کی دلیل قرآن حدیث میں کہاں ہے۔ اتنا علم تو سیکھو کہ جب کسی وہابی دیوبندی سے مقابلہ ہو تو آپ قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دے سکے۔ اتنا علم ضرور سیکھو، اپنی اولادوں کو سکھاؤ، جگہ جگہ مدرسے قائم ہے۔ علم سیکھنے کے لیے عمر کا کیا لینا دینا، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، شرم کی کوئی بات نہیں، سیکھیے۔ اب دیکھو، میں اس وقت وہاں تھا روم میں، ایک صاحب آئے تو ان سے میں نے پوچھا نماز کیا ہے؟ بولے نماز فرض ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ فرض کا مطلب معلوم ہے آپ؟ عورت کی شرمگاہ کو فرض کہتے ہیں۔ اب ان کو ضاد اور جیم میں فرق نہیں معلوم۔ آپ پڑھتے ہیں قل ہو اللہ احد، پڑھتے ہو نا، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہہ دو اللہ جھوٹا ہے، احد کے معنی جھوٹا، قل ہو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ عربی میں مخرج بگڑنے سے معنی بدلتا ہے، مخرج بگڑنے سے معنی بدلتا۔ اللہ کے بندو، اتنا دین تو سیکھو کہ آپ کی نماز صحیح ہو، روزہ صحیح ہو، غسل صحیح ہو۔ آج کیا وجہ ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہوتے تو پورے ہفتے کا حساب کر لیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں وسوسے آتے ہیں۔ وسوسے کیوں آتے؟ جب وضو درست نہیں ہوتی، وضو کے مسائل آپ کو معلوم نہیں، پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں معلوم، رات میں کپڑا گندا ہو گیا، کپڑے میں 1 درہم سے زیادہ منی لگ گئی، اب وہی کپڑے گھر کے باقی کپڑوں میں ملا کر دھو رہے ہیں تو سارے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ کپڑا پاک کرنے کا طریقہ سیکھو اللہ کے بندو، صرف بڑے بڑے جلسے کر کے نعرے لگا کر کام نہیں چلنے والا، علمی طور پر مضبوط ہونا پڑے گا۔ آج جو ہمارے لوگ وہابی دیوبندی بن گئے، جب میں ان سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتے مولانا جب تک میں سنی تھا مجھے وضو کرنا نہیں آتا تھا، مجھے غسل کرنا نہیں آتا تھا، ان لوگوں نے مجھے نماز پڑھنا سکھایا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے لیے سنبھل جاؤ، علم دین حاصل کرو۔ ارے میرے بھائی، نبی نے فرمایا طلب العلم، علم کا طلب کرنا فریضۃ، فرض ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، صرف علماء پر نہیں ہے۔ علماء زیادہ علم حاصل کریں گے، لیکن آپ اتنا علم تو سیکھو جس سے وضو، غسل، نماز، روزہ، حج، زکات کے مسئلے درست ہو۔ ہم سنی کیوں ہیں؟ اہل سنت کے عقائد کیا ہیں؟ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ مسلمانوں کے عقائد کیا ہونے چاہیے؟ کم سے کم اتنا معلوم کرنے کے لیے تو علم حاصل کرو۔
کہ خالی نیاز کر کر کے پیٹ بڑا کرنا ہے. جیسے ہی اسد صاحب بیٹھے لوگ فوراً دوڑ گئے, پورا کھانا صاف کر دیا ہوگا, کھا کھا کے پیٹ بڑھا رہے. اللہ کے بندو, اللہ قربانی مانگتا ہے اور سنی بیچارہ بریانی مانگتا ہے. دین کے لیے قربانی پیش کرو اور خدا کے لیے قرآن کریم مخارج کے ساتھ پڑھو. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈائریکٹ ترجمہ کرنا شروع کر دیں, عربی لغت لے کر آئے اور لفظ کا ترجمہ کرنا شروع کریں. اتنا قرآن صحیح پڑھو کہ آپ کی نماز صحیح ہو جائے. آپ میں سے کبھی کسی نے کسی عالم کے پاس جا کر یہ کہا حضرت دیکھ لیجئے میری نماز کیسی ہے؟ کہا کبھی نہیں کہا. کسی عالم کو 100 روپے 500 روپے دیے کہ حضور میری طرف سے رکھ لیجئے, میری نماز درست کروائیے. نماز کے تعلق سے ہم لوگ بہت غفلت کا شکار ہے. اللہ کے بندو ہوش میں آؤ. عشق نبی کا دعویٰ کرتے ہو, نبی فرماتے ہیں کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا. وہابی دیوبندی ہماری مسجدوں پہ قبضہ کر رہے ہیں. نمازوں کی پابندی کیجئے, نمازوں کو صحیح کیجئے.